نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی ملک کے حالات و واقعات کسی بھی نوعیت یا سطح پر استوار کیوں نہ ہو، ہر قوم کو ہر لمحے ایک لیڈر کی ضرورت رہتی ہے، اور بالخصوص جب کسی قوم کے حالات و واقعات جو ہے وہ ایک مشکل عہد کا آئینہ دار ہوتے ہوئے نظر آئیں یا کسی ایک تکلیف دہ حالات و واقعات کا شکار ہو، تو اس وقت لیڈرشپ کا جو اہمیت ہے یا لیڈرشپ کا جو کردار ہے وہ اپنے اہمیت کے لحاظ سے ایک ایسے عمل کا آئینہ دار بن جاتا ہے کہ جس کے بغیر کسی قوم کا مستقبل جو ہے اس کو محفوظ رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ پاکستان کو 1970 کے اندر جا کر ایسے ہی حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا جہاں پر پاکستان جو ہے وہ ایک ریاست کے اندر جو ہے وہ ایک ڈس انٹیگریشن کے اسپیکٹ سے نہیں بلکہ ایک سیپریشن یا ملک کے ایک ڈویژن کے طور پر جو ہے وہ حالات و واقعات کا جو ہے وہ نشوونما ہوتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ ان حالات و واقعات کے اندر پاکستان کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی، اور المیہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ایمرج ہوئی اس دور کے اندر وہ اس عمل کے اندر جو ہے وہ اپنے لیڈرشپ کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک کنٹروورشل ایکسپیکٹ جو ہے وہ تشکیل دیتی چلی گئی۔ اگر 1970 کے حالات و واقعات اور 1971 کے جنگ کے نتیجے کے اندر جا کر پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس کے نتیجے کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر مجیب الرحمان کو جو ایک قائد کا تصور ملا، اور مغربی پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ ایک قومی ہیرو یا قومی لیڈر کے طور پر یا ایک سیاسی مقبول لیڈر کے طور پر جو ہے وہ تصور جو ہے وہ حاصل ہوا۔ لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر مشرقی پاکستان کے اندر مجیب الرحمان کے جو حالات و واقعات اور جس طرح انہیں ایک زندگی کے محرومی کا تصور جو ہے وہ ایک انقلاب کے نتیجے میں ملا، وہاں پر پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق بھی جو سوچ اور فکر کے جو زاویے ہیں وہ ہمیں متضاد سمتوں کے اندر جو ہے وہ پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح ضروری ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا یا ان کے لیڈرشپ کا یا ان کے جو تصورات ہیں ان سے متعلق جو ہے ان کو اکیڈیمکلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا کسی ایک پولیٹیکل یا کسی ایک بائسزم کے کسی معنی مفہوم سے منسلک ہو کر ہم اس کی شخصیت کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اور 4 اپریل جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے وہ ایک شہادت کا دن ہے، لہٰذا اس دن کی مناسبت سے ضروری سمجھا کہ آپ سے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایک شخصیت سے متعلق اور ان کی لیڈرشپ سے متعلق جو ہے وہ آپ سے بات چیت کی جائے۔ اب یہاں پر جو میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید میں ہے، اب یہاں پر جا کر اس کم سے کم اس شہادت کے لفظ کو استعمال کرنے کے اندر ہمارے اندر کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے۔ المیہ یہ تھا کہ اس سے متعلق بھی ایمبیگوٹی کا شکار تھے، کیونکہ اب ذوالفقار علی بھٹو کو جس مقدمے کے ذریعے جو ہے وہ ایک پھانسی کی سزا سے ہمکنار کرتے ان کو زندگی سے محروم کیا گیا، اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کے ساتھ جو انصاف نہیں ہوا بلکہ جوڈیشل مرڈر کا جو کانسیپٹ دیا گیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسے ان کے جرم سے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ ان کے لیے جوڈیشل مرڈر کا جو کانسیپٹ ہے ان کی شہادت کی مہر بھی ثبت کر گیا۔ لہذا پاکستان کی تاریخ کے اندر کم سے کم ذوالفقار علی بھٹو جب اس لحاظ سے ہمیں سرخرو نظر آتا ہے کہ وہ زندگی سے تو ہاتھ دھو بیٹھا لیکن اپنی شہادت کے اوپر جو ہے وہ عدالتی مہر جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب۔ لیکن یہاں پر ہم جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے وہ شہادت کے تصور سے بالا تر ہو کر اس کے ایک تفصیلی جو ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو ایک پاکستان کو جن حالات و واقعات کا 70 کے اندر سامنا تھا، اور بالخصوص 71 کے سانے کے بعد جن حالات و واقعات کا پاکستان کو سامنا تھا، اس کے اندر جو لیڈرشپ کا جو معنی و مفہوم ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل رکھتا تھا کہ ایک ایسی قوم جو 2 حصوں اپنے ملک کا آدھا حصہ گوا بیٹھی ہو، ایک ایسی قوم جس کے اندر ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے کوئی ڈھانچہ موجود نہ ہو، قوم جو ہے وہ مورلی جو ہے وہ کسی سمت میں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے بلکہ ایک ڈیمورلائز اور ایک فرسٹریشن جو ان کی زندگیوں کا آئینہ دار بن جائے، وہاں پر جو ہے وہ سروائیول اور فٹس کے دور کے اندر جا کر جو ہے وہ اپنی سروائیول کے اندر کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ فٹس کا نہ پانا جو ہے اس وقت ملک کی باغ ڈور سنبھالنا جو ہے وہ ایک انتہائی اہم کام تھا۔ اور یقینی بات ہے کہ جب ہم اگر
بائسزم کے علاوہ جو اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں وہ دیکھے جائیں گے بعد میں اسی آج کی ویڈیو کے اندر جا کر. لیکن اگر ہم دیکھیں 1971 کے سانحہ کے بعد جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کے اندر پاکستان کو اگر کوئی چیز یا کوئی ایک ایلیمنٹ آف پاور جو پاکستان کے لیے بقا کی ضمانت دے سکتا تھا تو وہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ. اور اگر پاکستان 1971 کے سانحے سے نکل کر ایک طاقتور ملک کے تصور کے طور پر جب وہ سامنے آ گیا تو اس میں آبویسلی اسی فرد کو اس کو کریڈٹ دیا جائے گا جو ان حالات و واقعات سے نکال کر اس تصور کی طرف پاکستان کو لے کر چلا گیا جہاں پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے کے اوپر ایک سروائیول کے طور پر نہیں بلکہ ایک طاقتور ملک کے طور پر نظر آتا ہے. تو اس طرح یہ عمل کسی اور کے عہد میں نہیں ہوا، ذوالفقار بھٹو کے عہد کا ہوا. اس طرح آبویسلی ہم اس کو اس کی جو اس عہد کی بنیاد کے اوپر سروائیول سے لے کر پاورفل کنٹری کے نیشن کے طور پر جو ایمرج ہونا ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر جو اعتراضات ہیں، اس کے الزامات ہیں، اس کے باوجود جو ہے اس نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک لیڈرشپ کا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دیا. اب یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک تصور اس سے متعلق آتا ہے وہ ایک سب سے پہلے کہ وہ ایک بیرسٹر کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، ایک پولیٹیشین کے رول میں بھی نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑی جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ ان کی اسٹیٹسمین شپ ہے. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی وزڈم کی بنیاد کے اوپر اپنی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ شکست دینے کا ہنر فن جانتے تھے، اور وہ اپنی بات لاجک اور ریزننگ سے کتنی حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ تسلیم کرانے کی طاقت رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر انہیں جو ہے وہ ایک اسٹیٹسمین آف دا سینچری یا ایرا کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اب یہاں پر اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو 1971 سے لے کر 1973 تک کا جو ایرا ہے یہ ان کے پریزیڈنٹشپ کا ایرا ہے جو پاکستان کو 71 کے بعد اقتدار انہوں نے سنبھالا. پھر کانسٹیٹیوشن تشکیل دیا 1973 کے بعد، اور یہ 1977 کا جو ایرا ہے وہ ان کا ایک پرائم منسٹر کا ایرا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹرم کے لیے منتخب ہونا جو ہے وہ ان کی زندگی کا ایک ایسا تلخ عمل تھا جس کے نتیجے کے اندر ایک ملک کو ایک مارشل لا کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ملک جو ہے وہ ایک سانے سے دو چار ہو گیا جس کو ذوالفقار بھٹو کی شہادت کا دور کہتے ہیں. اب یہاں پر جا کر جو ہمیں اس مختصر سے ایرا کے اندر جو مگر ہم 71 سے بھی شروع کریں ان کا پریزیڈنٹ ایرا اور پلس جو ہے وہ ان کا پرائم منسٹر کا ایرا شامل کر لیں تو اس ایرا کے اندر جو ان کی میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر جو کنٹریبیوشن دیکھتا ہوں، اور میرے نزدیک جو کنٹریبیوشن ہے وہ کنٹریبیوشن دراصل وہ کنٹریبیوشن ہے جس کا جو امپیکٹ ہے وہ عارضی نہ ہو، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے اندر، اور آج بھی ہمیں اس کے ثمرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اگر میں سب سے پہلے اس کا جائزہ لینا چاہوں تو میں سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے جو کنٹریبیوشن کی جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین نمبر رہا تھا وہ آئین کی تشکیل تھی. اور 1973 میں پاکستان کو ایک دستور دیا گیا. یہ دستور جو ہے وہ کسی فرد واحد کا دستور نہیں تھا جو 62 کے آئین کا، یا یہ ایک ایسا دستور نہیں تھا کہ جس کو باہر کی کسی ایک آئیجینک جیسے فرد کی جو مشاورت کی بنیاد پر تشکیل دے دیا گیا. یہاں پر ایک یونینیمس کانسٹیٹیوشن کے طور پر جو ہے وہ تصور دیا گیا ایک لانگ ڈیبیٹ کے تحت، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیڈریشن کا جو سوال ہمیشہ کانٹروورشل تھا اس کو بھی ریزالو کر دیا گیا. تو اس طرح اگر میں اس کو ایک ملک کے اندر آج بھی ہم اگر پاکستان کے اندر کسی آئین کے اندر زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا وجہ وہی آئین ہے جو بھٹو کا تخلیق کرتا ہے. تو میں کسی ملک اور قوم کے لیے اس سے بڑا گفٹ اور کسی لیڈر کی طرف سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ایسا لاہمل ان کے لیے ترتیب دے جائے جو ان کے لیے زندگیوں کا ایک مستقبل جو ہے وہ زاویہ جو ہے متعین کر دے. تو اس کی ایک کنٹریبیوشن کے طور پر پھر ہم یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں اس کے جو پاکستان کو مستحکم بنانے کے لحاظ سے جو اس کے عوامل ہیں، جو سرگرمی ہے، اگر اس کا جائزہ لیں تو آج اگر پاکستان کے کہتے ہیں کہ کوئی میلی نظر سے نہیں اٹھا کے دیکھ سکتا تو اس کا کریڈٹ کسی اور کو دینا ممکن نہیں ہے. جب جو سائنٹسٹ ہے عبدالقدیر خان ان کو جو ہے وہ پاکستان میں لانا، ان کو خفیہ طریقے سے ایٹمی پروگرام کے اوپر جو ہے وہ سرگرم عمل رکھنا اور تمام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور بالآخر پاکستان کا ایٹامک ویپن کا جو ہے وہ تجربہ کر لینا، وہ اس تمام کامیابیوں کا آئینہ دار ہے جو کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، ذوالفقار بھٹو کو دی جا سکتی. اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی اور کریڈٹ اس کے کھاتے میں نہیں دیا جا سکتا کہ جو اس پروگرام کا سب سے بڑا خالق ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ آج خود اپنی بیانیے کے اندر دے چکے ہیں کہ یہ پروگرام کو شروع کروانے والا، اس کو مجھے پاکستان میں لانے والا اور اس کو خفیہ رکھنے والا اور اس کے لیے تمام سرگرمیاں جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانے والا جو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ذوالفقار بھٹو. تو آج اگر ہماری طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا دفاعی طور پر اگر ہم اتنے ناقابل تسخیر ہیں تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایٹامک پاور کو دیا جاتا ہے اور یہ کریڈٹ اس کی ہو جاتا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ آئین دیا، ایٹامک پاور بنانا، پھر اس کے اندر جا کر جو ہے وہ ہم پاکستان کو جو ایک اتحاد بنایا اسلامی
دنیا کے اندر جو ہے وہ OIC کی قیادت حاصل ہوئی، اسلامی دنیا کے جو بڑی قیادت ان کے اسلامک بلاک بنایا، اور 1974 کے اندر جو ہے وہ ایک آئل وائپن کا جو ایکسپیریمنٹ کیا، اور اسرائیل اور دنیا کے باقی ملکوں کو ایک بیلنس آف پاور کے طور پر پاکستان کے ساتھ اسلامی دنیا کو ملا کر جو ہے وہ دنیا کا نظام قائم کیا۔ OIC کی کامیابیوں سے جس طرح دنیا کی تمام ممالک خوفزدہ تھے، بالکل وہ ممالک جو اسلامی اتحاد کے خلاف تھے، یہ کریڈٹ اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ یقینی بات ہے ذوالفقار بھٹو اور پاکستان کے اندر سیکنڈ اسلامک سربراہی کانفرنس 1974 میں منعقد کروا کے پاکستان کو 1971 سے جو ایک بدترین حالات واقع اس سے نکالنے میں ان کا کردار جب پھر اس طرح چین کے ساتھ تعلقات اگرچہ بنیاد رکھنے والے بھی وہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چین کے ساتھ جو ایک ملٹی ڈائمینشنل، اگر آج ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کہ وہ ہمالیہ سے اونچا اور سمندر کی گہرائیوں سے گہرا جو ہے وہ اس کی تعلقات ہیں، پھر ہم اس کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کا جو کانسیپٹ ہے تو اس کی بنیاد بھی کوئی اور رکھنے والا نہیں ہے ذوالفقار بھٹو ہے۔ تو اس طرح بین الاقوامی سطح پر آج دنیا کے اندر ہمیں جو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی، چاہے یہ بنیاد مرصوص کی کامیابی کیوں نہ ہو، تو ہمیں شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے چین کا، اور اگر چین کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس تعلقات کے لحاظ سے ہمیں یقینی بات ہے کہ ذوالفقار بھٹو کو بھی سلام کرنا ہوگا۔ پھر یہاں پر چلے جاتے ہیں تو ہم ایک اور بنیادی طور پر جو اس کا تصور، اگر حکومت کی کارکردگی کا تصور لیا جائے تو حکومت کی کارکردگی کے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایک ایسا عمل اس عہد کے اندر نہیں ہے جو ایک ریفارم کے طور پر، ایک ایجنڈے کے طور پر اس کو حاصل نہ کیا گیا۔ وہ ایجنڈے کے اوپر اعتراض آپ کر سکتے ہیں، اس کی خامیوں خوبیوں پہ بحث ہوتے ہیں، لیکن ایک ریفارمز لانے کا جو تصور ہے، ایک نیشنلائزیشن کا کانسیپٹ ہے، ایگریکلچرل ریفارم کا کانسیپٹ ہے، ایک فری سوسائٹی کا تصور ہے، مزدوروں کے حقوق کا تصور ہے، فنڈامنٹل رائٹ کے کانسیپٹ کا تصور ہے۔ تو میں یہاں پر اگر ہم معاشرت کے اندر دیکھیں تو ایک ایسا طبقہ جو پسا ہوا طبقہ تھا، اس کی گورنر کے نتیجے کے اندر مزدور جب وہ اپنی عزت وقار اور احترام کے ساتھ کیا وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم مذہبی بنیادوں پر دیکھیں تو اسلام کا جو ایک تصور تھا مذہبی بنیادوں کے اوپر، جتنا پاکستان اسلامی اور آئین 1973 کا تشکیل دیا، اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مثالی اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام کو وعدہ دیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ختم نبوت کے لحاظ سے جو ان کا فیصلہ ہے قادیانی کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دینا، دیٹ واز اے گریٹ نہیں بلکہ دیٹ واز the best, the most appreciable act of the ذوالفقار بھٹو to strengthen the ideological foundation of the پاکستان۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں اگر معیشت کے اندر جا کر دیکھیں تو کہا جاتا تھا اس سے پہلے 22 خاندانوں کی حکومت ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک نیشنل اسٹیل مل کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو صنعت و حرفت کی ترقی کے لحاظ سے، ٹریڈ اور سرگرمیوں کے لحاظ سے جو کردار ادا کیا وہ ذوالفقار بھٹو کا ایک سنہری باب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو مین پاور ہے وہ ریسورس بنی پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ایک پالیسی کے تحت پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک میں، یورپی ممالک کے اندر جو ہے وہ سورس آف اپرچونٹی کے طور پر جو ہے وہ گورنمنٹ اسپانسرشپ کیا، اور یہ آج ہمیں جو پاکستان کے جو ہے وہ ایک کیپٹل جو نظر آتا ہے، جو فورن ایکسچینج نظر آتا ہے، تو ان کا دا بیسٹ آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس وہی مین پاور ہے جو اس کی بنیاد ایک رکھنے والا جو ہے ذوالفقار بھٹو ہے۔ پھر یہاں پر چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر جا کر جو اس کے اوپر جو ایک اور اہم پہلو سیاسی طور پر جو ہے جو تصور ہے کہ ایک آئین دیا، انتخابی عمل اختیار کیا۔ اب وہاں پر جا کر ہمیں یہاں پر اس کے اندر جو بہت سے اعتراضات کا جو تصور دیا جاتا ہے، ان اعتراضات کے اندر سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، اور اس کے لیے جو تصور دیا جاتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے سختی کا تصور کیا انہوں نے۔ اب یہاں پر جا کر ساتھ ساتھ ہم اس کا انالیسز کرتے چلے جائیں، میں نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا تصور کچھ سیاستدانوں کے خلاف ان کے بیانیے کے نتیجے میں یا ان کے خلاف ہونے والے اقدامات کے نتیجے کے اندر یہ تصور کر لینا کہ فنڈامنٹل رائٹ ختم ہو گئے، جس نے جو ہے وہ لیبر یونین کی بنیاد رکھی، جس نے لوگوں کو بولنے کی آواز دی، وہ ایک فرد جو ہے وہ چند واقعات کی بنیاد کے اوپر یہ قرار دے دینا کہ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جن کو یہ عمل اختیار کیا گیا، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بنیاد بنائی گئی کہ انہوں نے اپنے حلقے کے اندر اپنے امیدوار کو اغوا کر لیا یا کسی دوسرے حلقے کے اندر امیدوار کو اغوا کر لیا۔ تو میں یہ ایک انتخابی عمل کے ہونے والے سرگرمیاں جو پاکستان کے حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ سیاسی ایجنڈے اور پروپیگنڈے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد پر اسے ایک بڑا پھر یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر انتخابی سیاسی جو ہے وہ عدم استحکام کا تصور تھا، اور سیاسی عدم استحکام کے لحاظ سے انہوں نے کہا جی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی تقسیم کرے۔ پھر وہ پنجابی اور سندھی کو انہوں نے لڑایا، پھر انہوں نے مہاجر کو اور سندھیوں سے لڑایا، پھر اسی طرح انہوں نے بلوچستان کے اندر جو ایک
قبائلی ٹرائب تھے جو ایک لیڈرشپ کرازمیٹک ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک محاذرے کا تصور اختیار کیا. تو اس طرح بہت سارے دیکھیں یہاں پر جا کر جو تصورات ہم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو لڑایا تو وہاں پر جو ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس بیانی کے طور پر نظر آتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے عباس ستر صاحب کے جو ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اپنے عنوان کے طور پر اخبار میں شائع کی تھی کہ ادھر تم اور ادھر ہم. اب یہ تصور اور معنی اور مفہوم جو ہے وہ کبھی ایک فیکٹ کے طور پر پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک محفوظ نہیں ہے، بلکہ تمام جو انالیسس ہیں خود جو اس کا خالق ہے اس عمل کا وہ اپنی سوچ اور فکر کے اظہار کو ان الفاظ کا آئینہ دار سمجھتا ہے، نہ کہ وہ زکاری بھٹو کے نکلے ہوئے زبان کے الفاظ ہیں ادھر ہم اور ادھر تم. اور یہ ایک پولیٹیکل سینیریو تھا اس کے اندر جس کے اندر بنیاد بنا کر تو اس طرح ایک فرد جس نے یہ بیان رقم کیا اس بیان کو رقم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اخذ کر لینا کہ یہ بھٹو کا بیانیہ تھا. یہ اس لفظ کے بعد جب عباس ستر خود اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ بیانیہ دے چکا کہ یہ میری تخلیق تھی اور میری ایک ایسا جو سٹیٹمنٹ تھی اور میرا ایک ایسا عنوان اتنا مقبول ہو جائے گا اور بھٹو کے لیے وہ اتنا زیادہ تکلیف دہ بن جائے گا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں اپنی نفی کرنے کے باوجود، لیکن میں آج بھی اس کو اسی کے نام کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر اسی طرح جو تصور ہمارے سامنے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پنجابی اور سندھیوں کو لڑائی سندھی کارڈ کا تصور کیا تو وہ شخص جس نے اپنی پارٹی کی بنیاد پنجاب پہ رکھی جو پاکستان کا حکمران بننا چاہتا ہے وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنے ووٹوں کی عددی طاقت کے بغیر وہ پاکستان کے اندر حکومت کر سکتا ہے. تو اس طرح یہ بیانیہ بھی حقائق سے ہمیں مختلف نظر آتا ہے. المیہ یہ ہے کہ اس کی شہادت چونکہ جب تصور دیا گیا تو وہاں پر ایک تصور دیا گیا کہ جو ایک پنجاب سے لکھنے والی جو قیادت ہوتی ہے ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور یہ ایک عوامی ریزنٹمنٹ کے طور پر تو لیا جا سکتا ہے یا ایک کسی پاپولر تصور کو جو ہے وہ لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا ہو تو یہ مانی ہوئی کہ بھٹو کو اس سے منسوخ کر دینا اپنی شہادت کے بعد تو یہ تصور لوگوں کو نہیں دے سکتا جی مجھے شہید کر دیا گیا لہٰذا آپ پنجابیوں کو جو ہے وہ نفرت کرنا شروع کر دیں یا پنجاب کو جو ہے وہ اپنا دشمن. میں ایک ایسی بیس لیس آرگومنٹ ہے جس کا تسلیم نہیں کر. اب اسی طرح جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سندھ اور کے اندر جو مہاجروں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اب یہ مہاجرین جو کا تصور ہے ان کو اقتدار کا تصور ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پیپلز پارٹی کا پہلے اقتدار تھا پھر ضیاء الحق کے دور کے اندر اس کی نشوونما کی گئی اور ایک اسٹریٹجی کے تحت کی گئی تاکہ وہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سندھ کے جو اربن ایریا سے دور کیا جا سکے. ایک ایسا عمل جو کبھی اس نے کیا ہی نہیں سوچا ہی نہیں جو حکومت ملک کا حاصل کرنا چاہے وہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کا جو ہے پنجاب سے بھی اپنے کو علیحدہ کر لے اور پھر سندھ کے اندر بھی جا کر اربن ایریا سے اپنے آپ کو مخالفت کر لے اور پھر اس کی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے انتخابی عمل کے اندر جو ہے کراچی کا حصہ رہا ہے لیاری اس کا جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہمیں ایک اور تصور یہاں پر ملتا ہے اس کے اندر جو سیاسی بدعنوانیوں کا تصور دیا جاتا ہے تو یہاں پر جو سیاسی بدعنوانیوں کا جو تصور ہے وہ اس لحاظ سے بے معنی ہے کہ انتخابی عمل کے نتیجے کے اندر اس دور کے اندر کوئی انالیسس کر لیا جائے کوئی حالات و واقعات کا تجزیہ کر لیا جائے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ بھٹو اس دور کا سب سے مقبول لیڈر تھا اور اس کی کامیابی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. پھر جو الائنس بنا ہے اس کے مقابلے کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک تشکیل کرتا تھا اور اس کے لیے فنڈنگ کی گئی تھی. جب دونوں پہلو ایک متضاد سمت کے اندر آتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بھٹو کو کمزور کرنے کے لیے اس کو انتخابی نتائج کے اندر کسی مشکل دور سے گزارنے کے لیے جو ہے وہ ایک تشکیل دیا گیا اس کے لیے فنڈنگ باقاعدہ کی گئی جس کے اب یہ ایک آرگومنٹ کے طور پر نہیں دے رہے بلکہ وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. تو اس کے مقابلے میں ایک ایسا عمل جو چند حلقوں تک کیا گیا اور انفرادی طور پر بھی اس کے اندر شامل ہوا جس کو بھٹو کے اندر اس کے انتخابی نتائج کے لحاظ سے حکومت سے محرومی کا بھی کوئی تصور نہ آتا ہو وہ اس کی بنیاد پہ اسے اس بنیاد پر قرار دینا. اور سب سے بڑا جو ہمیں المیہ ہے جو بھٹو کی شخصیت کے حوالے سے اعتراض کے طور پر کیا جاتا ہے وہ سیکورٹی کونسل کے اندر ریزولیشن جو ہے وہ ایک دی جانی تھی جس کو وہ پھاڑ کے جو ہے وہ باہر آ گیا اور بائیکاٹ کر دیا. اس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے جی مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا کیونکہ 14 جو ہے وہ دسمبر کو یہ واقعہ ہوا 17 کو پاکستان دو حصوں میں تقسیم. اگر بھٹو یہ نہ کرتا تو مشرقی پاکستان جو ہے وہ کبھی علیحدہ نہ ہوتا. اب یہ اس سے بڑی لاجک اور ریزننگ کی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے. میں ایک ایسا شخص کہ جس کو مثلا کے طور پر جو ہے وہ ایوب خان صاحب نے ایس ایم ظفر صاحب کو بھیجا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ اور انہیں کسی پبلک مقام کے اوپر جا کر کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی اور کوئی امریکہ کا رسپانس نہیں ہے اور پاکستان کی جو علیحدگی ہے اس کو لیجیٹیمائز کرنے کی ایک کوشش کے طور پر جو ایک ریزولیشن جو ہے وہ لائی جا رہی ہے اور اگر وہ ریزولیشن کے اندر آپ ووٹنگ میں حصہ لے لیتے تو تاریخ کے اندر یہ رقم ہو جاتا کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ ان دا پریزنس آف دا پاکستان اور وہ ریزولیشن جو آنی تھی. میں اس کے اندر اس سے بڑی اور
तबाही बन गई। एक रेजोल्यूशन अगर वो और वो स्टेटमेंट हालात वाकयात का इदराक उसको इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक रेजोल्यूशन को फाड़ कर अपना जो प्रोटेस्ट है और उसके अंदर जो उनके अल्फाज हैं जो मैं देखने वाले हैं वो कहते हैं कि जब वो तकरीर की गई तो उसकी अपनी आंखों में आंसू थे और वो ये लफ्ज हैं वो देखने वाले हैं, वी विल वेज वॉर फॉर 1,000 years, a war of defiance, we shall fight in all defense, we shall fight for honor, we do not want extermination, we cherish life, we want to live, we want our people to live, but we are resolved to fight for our honor, to fight for Pakistan. मैं ये वो आखिरी लफ्ज हैं जिसे उसके वतन से मोहब्बत और आज़ादी और खुदमुख्तारी के जो तसव्वुर और मानी मफहूम के साथ मुंसलिक करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको बुनियाद के ऊपर दरअसल अलमिया यह है कि जुल्फ़िकार भुट्टो की शख्सियत के जो कारनामे थे वो कारनामे तश्कील दिए गए उस दौर के अंदर जाकर जो भुट्टो के वजूद के खात्मे पर कायम है। यानी कि ज़ियाउल हक का जो इरा था उसके जो आगाज से लेकर और उसके खात्मे तक भुट्टो की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो तमाम जो अवामिल थे वो इस बात पे मुर्तकिज़ थे कि भुट्टो का जो करिश्मा है लोगों के अंदर जो है वो कैसे कमज़ोर किया जाए। इससे उसकी तमाम पॉलिसियों को जो है वो नाकाम पॉलिसियाँ और उसके पाकिस्तान से मोहब्बत के तमाम तकाज़ों को वतन दुश्मनी के तस्वर के साथ इस तरह तरतीब दिया जाता रहा कि पाकिस्तान से मुतल्लिक़ उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी उसको एक पोलिटिकल महाजराई की कैफियत के अंदर जाकर, क्योंकि एक डेकेड्स का इरा फिर उसके अंदर जो है वो मुसलसल ऐसी गवर्नमेंट का जो है वो बरसेदार रहने जो भुट्टो के साथ पोलिटिकल राइवलरी के साथ साथ भुट्टो की जो असासा पीपल्स पार्टी थी उससे अपने आप को जो है वो हमेशा इक़्तिदार के लिए एक मनफी तस्वर करते थे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर भुट्टो का जो फांसी पर चढ़ जाना है वो उसकी बहादुरी और की और वतन से मोहब्बत की जो है वो दलील ही नहीं देती, आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ उसकी वाबस्तगी भी दलील देती है। और जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए उसे जो है वो फांसी के जो है वो एक जुडिशल मर्डर का नाम दिया गया उससे आया हो जाता है कि उसकी सरगर्मियाँ या उसके अवामिल जो है या उसके जो उस पर जो इल्ज़ामात थे वो उसको उसकी ज़िंदगी की महरूमी का सबब नहीं बने थे, बल्कि ये वो अमल था, वो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, या उसके जो फियर था, जो उसकी ताकत थी जिसने उसको इस अंजाम तक पहुँचाया। तो मेरा में अगर उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसा अमल इख्तियार किया है जो उसके लिए जो सबसे बड़ा आखिर होगा, तो ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर और उसके कामयाबी का जो दायरा कार है, मैं जो मुल्क के लिए खिदमत करता हुआ जो वो आगाज़ करता हूँ और आज भी हमें जिन सासों पर फख्र है वो चीन के साथ दोस्ती है, इस्लामी दुनिया के साथ तल्लुकात है, एटॉमिक पावर का होना है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक आइन का होना है। मेरा ये तमाम पहलू जो है वो आज भी लोग जो है वो गुर्बत के खात्मे का कोई तस्वर है या आज़ादी और खुद मुख्तारी का कोई तस्वर है या मजदूरों के हकूक़ की बात है तो एक ही लीडर नजर आता है कि जिसने आवाज़ बुलंद की, वो अपने अगराज़ मकासद को हासिल करने के साथ कामयाब रहा, वो एक अलहदा सवाल है। और इतने शॉर्ट टर्म के अंदर कोई इनकलाब ला भी सकता है, ये भी एक सवालिया निशानी, एक हकीकत है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन ये इनकलाब आना जो है वो किन किन लोगों के लिए तकलीफ दे हो सकता था, उन्होंने उस इंजाम तक उसे पहुंचा दिया कि जो इंजाम जो है उसे दुनिया के अंदर एक इमॉर्टल बनाकर चला गया। तो मैम जब कोई एक लीडर जो है वो एक इमॉर्टल लीडरशिप के दायरे में दाखिल हो जाता है तो फिर उसके ऊपर कोई बहस नहीं रहती कि उसने क्या किया है। Bhutto is immortal. Thank you very much.